السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے پیغمبر کے واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے صبر، ایمان اور لگن نے انسانی تاریخ لی۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے دور کے بہت بڑی طوفان کی، جسے آج بھی دنیا میں دی گریٹ فلوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو کہ بت پرستی میں اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کے بت بناتے اور اس کی پوجا کرتے، اللہ کو بھول گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بتوں کی پوجا مت کیا کرو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرماتے کہ آپ بھی ہماری طرح ہی ایک آدمی ہو، تو آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، اس کے اوپر ہنستے، پر حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ہار نہ مانی۔ وہ 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، کبھی دن کو کبھی رات کو دعوت دیتے رہے، کبھی سختی سے، کبھی نرمی سے، کبھی آنسوؤں سے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے، اے میرے قوم کے لوگوں، سمجھ جاؤ، ابھی بھی وقت پر ان کے قوم کے لوگ ان سے متاثر نہ ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، نہ میں تم لوگوں سے مال چاہتا ہوں، نہ میں تم لوگوں سے عزت چاہتا ہوں، بس میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن ان کے دلوں پر تکبر چھا گیا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یعنی اگر وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بھی غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے تھے کہ نوح غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ انہیں بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، اور ان کا اللہ بھی وہی ہے جو کہ میرا اور تمہارا ہے۔ لیکن ان کے قوم کے لوگوں نے ان کے حکم کو جھٹلا دیا۔ 950 سال تک، سوچو ذرا، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، پر ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا سوائے چند لوگوں کے۔ آخر کار تھک کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فرمایا ہے، اے میرے رب، میں نے اپنے قوم کے لوگوں کو دن رات دعوت دی، لیکن انہوں نے اور زیادہ انکار کیا، ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، ابھی ان کا فیصلہ آپ کر لیں، کیونکہ یہ نہیں بدلنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کی جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، تو تم ان کی فکر کرنا چھوڑ دو اور میری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنانا شروع کی۔ وہ لکڑی کے ٹکڑے کاٹتے اور اسے کشتی پر لگاتے، پورا دن کشتی میں کام کرتے وقت وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ہنسنے لگی کہ دیکھو، پیغمبر کو بنا پانی کے کشتی بنا رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام مسکرا کر جواب دیتے کہ ہنس لو، آپ جتنا ہنس سکتے ہو ہنس لو، کل تم لوگوں کو پچھتاوا ہوگا اس بات پہ۔ اور پھر ایک ایسا دن آیا کہ کشتی تیار ہو گئی، اتنی بڑی اور مضبوط کشتی کہ جس میں جانور اور انسان سارے آ سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، پھر وہ دن آیا کہ تیز ہوائیں چلنے لگی، آسمان پر بادل چھا گئے، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، اور بارش اتنی کہ سب کچھ ڈبا لے گئی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، پہاڑوں سے اوپر پانی تھا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ اب مدد کے لیے پکار رہے تھے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اب تک ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، آ جاؤ، کافروں کے ساتھ مت جاؤ۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ نہیں، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اور ایک تیز پانی کی لہر آئی جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو بہا لے گئی۔ پانی نے پوری زمین کو ڈھک لیا تھا، ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، کشتی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دل ہی دل میں غمزدہ تھے کہ ان کی بیوی اور بیٹا ان کے ساتھ نہیں آئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ کئی دن تک طوفان چلتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا، اے آسمان گرجنا اور برسنا بند کر دے، اور اے زمین اپنا سارا پانی جذب کر لے۔ پانی سوکھنے لگا اور کشتی کوئی جودی پر جا کے رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور کہا، الحمدللہ جس نے ہمیں ظالموں کے ساتھ ڈوبنے سے بچایا۔
شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ڈوبنے نہیں دیا۔ جب کشتی رک گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے اترے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نئی نسل میں برکت رکھ دی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو دوسری انسانی نسل کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر میں سے تھا ہی نہیں، کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے میرا رب مجھے معاف فرمانا اور مجھے کبھی ان لوگوں میں سے نہ شامل کرنا جو کہ مشکل اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اے اللہ مجھے، میرے والدین اور میرے مومن بہن بھائیوں کو بخش دے۔ طوفان ختم ہوا لیکن ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی تمہیں ہر طوفان سے باہر نکالنے والا، وہی تمہیں ہر طوفان میں وہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ صبر اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ہر طوفان سے نکل جاتے ہیں اور ہر امتحان ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں لکھے کہ آپ لوگ اگلا ٹاپک کس پر سننا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔